ایک زمانے کی بات ہے، ایک بہت ہی شاندار اور سمردھ سلطنت تھی، نورآباد۔ اس سلطنت کا بادشاہ تھا سلطان کامران بن سلیمان۔ اس کے محل کی دیواریں سونے سے مڑھی ہوئی تھیں، فرش چاندی کے بنے تھے اور دربار میں ہزاروں غلام اور منتری اس کی سیوا میں کھڑے رہتے تھے۔ دنیا کی ہر نعمت اس کے قدموں میں بچھی ہوئی تھی، لیکن سلطان کامران نہ صرف دولت مند تھا بلکہ گھمنڈی اور خود پرست بھی۔ اس کے دربار میں کوئی اتنا ساہسی نہیں تھا کہ اس کے سامنے سچ بول سکے۔ جو بھی ذرا سی زبان کھولتا یا تو جیل میں ڈال دیا جاتا یا دربار سے نکال دیا جاتا۔ ہر صبح وہ اپنے سونے کے تخت پر بیٹھ کر مسکراتا اور خود سے کہتا، دنیا میں مجھ سے طاقتور کوئی نہیں، میں زمین پر خدا کا سایہ ہوں، میرے حکم سے ہی لوگوں کی زندگی اور موت طے ہوتی ہے۔ مگر یہ گھمنڈ کی آگ ہی دھیرے دھیرے اس کی سلطنت کی جڑوں کو جلا رہی تھی۔ ایک دوپہر جب سورج سر پر تھا، محل کے باہر ایک فقیر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، پاؤں ننگے، لیکن چہرہ ایسا جیسے روشنی سے بھرا ہوا ہو۔ وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا، کوئی ہے جو بھوکے کو روٹی دے؟ کوئی ہے جو اللہ کے نام پر صدقہ کرے؟ محل کے پہرے داروں نے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا، لیکن اگلے دن وہ پھر آیا، اور پھر اگلے دن بھی۔ پہرے دار تنگ آ گئے، مگر فقیر ہر روز مسکرا کر وہی کہتا، یہ دنیا تمہاری نہیں، امانت ہے۔ آج تم جسے ٹھکرا رہے ہو، کل وہی تمہارے لیے دعا کرے گا۔ یہ باتیں محل کے ایک چھوٹے نوکر نے سنی اور بادشاہ تک پہنچا دیں۔ بادشاہ ہنسا اور بولا، یہ فقیر کیا جانے بادشاہی کیا ہوتی ہے، اسے دربار میں لاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ اس کے پاس عقل زیادہ ہے یا گھمنڈ۔ اگلے دن فقیر کو دربار میں لایا گیا۔ سارے درباری چپ تھے۔ فقیر نے سلام کیا اور بنا جھجک شانت بھاو سے بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے تانے بھرے لہجے میں کہا، اے فقیر، سنا ہے تم کہتے ہو کہ دولت فانی ہے اور بادشاہی ناپائیدار، کیا تم نہیں دیکھتے میرے تخت کی چمک؟ فقیر مسکرایا اور بولا، دیکھتا ہوں، لیکن سورج بھی ہر شام ڈوب جاتا ہے، چمک وقت کی قید میں ہوتی ہے، بادشاہ سلامت۔ اصلی دولت وہ ہے جو دل میں ہوتی ہے، تخت پر نہیں۔ درباری ہنسنے لگے۔ بادشاہ غصے میں بولا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ بادشاہی فانی ہے تو ثابت کرو۔ فقیر نے شانت سور میں کہا، میں کچھ ثابت نہیں کروں گا بادشاہ، وقت خود تمہیں دکھائے گا۔ آج تمہارے پاس سب کچھ ہے، کل کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن تب بھی تمہیں ایک سبق یاد رہے گا۔ اتنا کہہ کر فقیر چلا گیا، پر اس کی بات بادشاہ کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ گئی۔ کچھ مہینے گزرے، سلطنت میں بغاوت شروع ہو گئی۔ فوج کے سپاہیوں نے ودروہ کر دیا، خزانے سے سونا غائب ہونے لگا، پڑوسی ریاستوں نے حملہ کر دیا۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا، وہ اپنے محل کے آنگن میں کھڑا ہے، سب کچھ راکھ میں بدل گیا ہے، اور وہی فقیر سامنے کھڑا ہے، کہہ رہا ہے، دیکھا بادشاہ، تخت بھی مٹی بن جاتا ہے۔ اگلے دن سچ میں محل پر حملہ ہوا۔ سلطان کامران جان بچا کر بھاگا۔ جس فوج پر اسے ناز تھا، اسی نے اس کے خلاف تلوار اٹھا لی۔ وہ بھاگتا ہوا شہر سے باہر نکل گیا، اکیلا، بھوکھا، ننگے پاؤں۔ جو کل لوگوں کو حکم دیتا تھا، آج لوگوں سے ٹکڑوں کی بھیک مانگ رہا تھا۔ 3 دن بھوکھا پیاسا بھٹکنے کے بعد ایک پیڑ کے نیچے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ اندر وہی فقیر بیٹھا تھا، ذکر میں مشغول، چہرے پر سکون۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ فقیر نے پانی اور روٹی دی اور پوچھا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو اے مسافر؟ بادشاہ کانپتی آواز میں بولا، ہاں، تم وہی ہو جسے میں نے محل سے نکلوایا تھا۔ آج میں خود در بدر ہوں اور تم مالک کی طرح مطمئن۔ بتاؤ، یہ سب کیوں ہوا؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، یہ دنیا ایک خواب ہے، بادشاہ سلامت۔ جب انسان اس خواب کو حقیقت سمجھ لیتا ہے تو تقدیر اسے جگا دیتی ہے۔ تم نے خود کو خدا سمجھا، اس لیے خودی کا بوجھ تمہیں کچل گیا۔ بادشاہ جھارو قطار رونے لگا۔ فقیر نے کہا، رو مت، تم ابھی زندہ ہو، تمہارے پاس موقع ہے کہ دوبارہ جی سکو، مگر اب بادشاہ بننے کے لیے نہیں بلکہ انسان بننے کے لیے۔ فقیر نے بادشاہ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ اسے سادہ زندگی جینا سکھانے لگا۔ بادشاہ اب پانی بھرتا، لکڑیاں اکٹھی کرتا اور گاؤں کے لوگوں کی سیوا کرتا۔
शुरू में उसे बहुत शर्म आती, मगर धीरे धीरे उसके दिल में सुकून उतरने लगा। अब उसे महसूस हुआ कि जिस इज्जत की तलाश वो तख्त पर करता था, वो सेवा और नम्रता में मिलती है। एक दिन फकीर ने कहा, अब तुम सीख चुके हो कि इज्जत तख्त में नहीं बल्कि खिदमत में है। अब तुम वापस जाओ, मगर बादशाह बनने नहीं, इंसान बनने। बादशाह झोंपड़ी के सामने सिजदा में झुक गया, फकीर के कदम चूमे और बोला, मैं वादा करता हूं अब मैं अपनी रियाया का बाप बनूंगा, जालिम नहीं। वह वापस गया। बगावत खत्म हो चुकी थी, लेकिन सल्तनत कमजोर थी। सुल्तान ने सबसे पहले अपने महल के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए। वह दरबार में फर्श पर बैठता, रियाया की शिकायतें खुद सुनता, जालिम वजीरों को जेल में डाल दिया। अब महल में घमंड नहीं बल्कि अदब और इंसानियत की खुशबू थी। उसने दरबार में अपने तख्त के बगल में एक जगह खाली रखी, जहां हमेशा एक लकड़ी का प्याला रखा रहता था, वही फकीर का प्याला। जब भी उसकी नजर उस पर पड़ती, उसे अपनी औकात याद आ जाती। उसने अपनी सल्तनत का नाम बदल कर रखा, नूर ए अदल, यानी इंसाफ की रोशनी। अब लोग उसे बादशाह ए इंसाफ कहने लगे। कई साल बीत गए। सुल्तान कामरान अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वह महल के बाग में बैठा जिक्र कर रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई सामने खड़ा है। आंखें खोली, वही फकीर था। चेहरा उजाला, हाथ में असा, होठों पर मुस्कान। वह बोला, वक्त आ गया है बादशाह, चलने का। सुल्तान मुस्कुराया और बोला, शुक्रिया।